جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ تمام حضرات کا جو تکلیف کر کے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم سب فقیروں سے مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے پوچھنے کوئی سوالات. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے خیال میں سب سے بہترین اور یہ میں آج اسنا عشری شیعہ اور مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی ایک جو پچھلے 8 مہینوں کی کارکردگی رہی ہے اور ہم نے جو انتھک محنت کی ہے سارے سادات فقیروں نے مل کے مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کے پلیٹ فارم سے، اس کا آج یہ نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ وہ جو باطل ولی فقیہ تھا جس کو یہاں کے مقصرین نے ایک اپنا بڑا مقدس اور ایک روحانی عہدہ بنا کے پیش کیا ہوا تھا اس پاکستانی اسنا عشری عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، آج کم از کم وہ اس سے وتھڈرا ہو گئے اور آج یہ ثابت ہو گیا مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کا موقف، میرا موقف آج ثابت ہو گیا کہ کم از کم یہ ان کا روحانی عہدہ نہیں تھا، وہ ایک غیر ملکی فوجی آئینی عہدہ تھا جس کو آج وہ اپنے تمام بینرز پہ اور اپنے پوسٹر سے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے. اور میں آپ کی توسل سے آج میں حکومت پاکستان کو پھر ایک دفعہ اور ان تمام اداروں کو جو پاکستان کی سالمیت کی ضمانت والے ادارے ہیں ان سے پھر میں پرزور اپیل کروں گا کہ ان تمام جو غیر ملکی فنڈیڈ جتنے بھی مولویز ہیں ان سب کے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں. سن 2002 کے بعد ان سب کے اکاؤنٹس، ان کی جائیدادیں چیک کی جائیں. ایک GIT تشکیل دیا جائے جن میں تمام غیر ملکی فنڈیڈ جو مولوی ہیں، تنظیمیں ہیں، ان سب کا آڈٹ کیا جائے. یہ کل کے جو تھے بالکل پیدل چلنے والے، سائیکل پہ چلنے والے، آج پراڈو کہاں سے لے کے آ گئے سب، یہ ان سب کی ایک GIT ہونی چاہیے. اور یہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے آج یا کل پتہ نہیں، میں نے انٹرویو دیکھا اپنا شاعر آل محمد ریحان اعظمی کا، اور اس نے اپنے آخری انٹرویوز میں جو گھلا کیا کہ کس طریقے سے ہم بیٹھے ہوئے مجبور اور لاچار انہوں نے آخری وقت میں زندگی گزاری، مجھے صدمہ پہنچا ہے دلی طور پہ. اور یہ اس سارے جو جرم ہے، ان تمام جرموں کا جو ذمہ دار ہے وہ غیر ملکی فنڈیڈ مقصر مولوی ہے جو یہاں سے اربوں روپے خمس کے نام پہ لے کے باہر جا کر اپنے باطل ولی فقیہ کو دیتا ہے 50-50 کی بنیاد پہ، جس کے وہ گناہ کا وہ اعتراف خود کر چکے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا ہے کہ مولوی، اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا کہ ہمارا یہ 50-50 کا نظام ہے اور یہ خمس اربوں روپے یہاں سے باہر کے باطل ولی فقیہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے جا کے پتہ نہیں کس کام میں وہاں پہ لگاتے ہیں. اور یہاں کے سید سادات وہ بے سر و کسی کے بے یار و مددگار، وہ یہاں پہ ان کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا. اور میں وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ ہم سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ میرا مولا کرے گا کہ یہ حق ان غریب سادات کو ضرور ملے گا جو پاکستانی اسنا عشری شیعہ ہے. جی میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مرکز ولایت علی پاکستان یہ وجود میں اس لیے آیا ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسنا عشری شیعہ ہیں. ہم کسی ملک کے شیعہ نہیں، ہم کسی مولوی کے شیعہ نہیں، ہم کسی مجتہد کے شیعہ نہیں. ہاں ہم علماء کو مانتے ہیں، علماء حق کا ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم ہر اس عالم کی، لیکن جو عالم یہاں پہ آ کر دین محمد و آل محمد سے غداری کرے، جو عالم یہاں پہ آ کے ملک پاکستان سے غداری کرے، اس کے آئین سے غداری کرے اور باہر کے بیٹھے ہوئے ایک فوجی آئینی سربراہ کو یہاں پہ اس کی تقلید واجب قرار دے کے اور اس ملک کے اسنا عشری اگر شیعوں پہ، عزاداروں پہ، ماتمیوں پہ اگر قبضہ کرنا چاہے گا تو یہ کم از کم مرکز ولایت علی پاکستان کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. ہاں جی میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے، بلکہ میں آپ کے توسل سے یہ میں خصوصی پیغام دوں گا سندھ گورنمنٹ کو کہ 14 فروری کو جو یہ ایک نام نہاد جو ریلی نکل رہی ہے سکھر پریس کلب سے کراچی کے CM ہاؤس تک، اس کا اسنا عشری شیعہ عزاداروں، سندھ کے عزاداروں سے کسی سے بھی تعلق نہیں ہے. ہم مکمل اصلاح تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ یہ عزا کے لیے نہیں، یہ عزاداری کی حفاظت کے لیے ریلی نہیں نکالی جا رہی، یہ صرف باہر بیٹھے ہوئے اس اپنے نام نہاد باطل ولی فقیہ کو بچانے کے لیے اور ملا اعظم کے لیے، ملا اعظم کو یہاں مضبوط کرنے کے لیے یہاں پہ ایک ریلی نکالی جا رہی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہمیں
میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں، بلکہ پورا سندھ اس بات کی گواہی دے گا کہ الحمدللہ سندھ میں عزاداری کے حساب سے بڑے بہترین حالات ہیں. ہم یہاں بڑی آزادی سے اپنی مجالس کرتے ہیں، بڑی آزادی سے یہاں پہ عزاداری حسین برپا ہوتی ہے. ہر شہر میں، چھوٹے بڑے شہر میں روزانہ کے بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ عزاداریاں ہوتی ہیں. ابھی پاک بی بی مخدومہ سیدہ کا عشرہ گزرا ہے. ہمیں تو کہیں سندھ میں کہیں بھی کوئی حکومت کی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس میں عزاداری کو کوئی رکاوٹ ہوئی ہو، کہیں مجالس حسین کو رکاوٹ ہوئی ہو، یا پہ کہیں پہ ایسا کوئی حکومت کی طرف سے ماحول بنایا گیا ہو. کبھی بھی نہیں. یہ ایک مولویوں کی چال ہے، وہ خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ سندھ میں ملا اعظم ختم ہو رہا ہے، سندھ میں مقصریت ختم ہو رہی ہے، سندھ میں باہر بیٹھے ہوئے اس باطل ولی فقیہ کی جو گرفت ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. اس کو بچانے کے لیے اور اپنے اکاؤنٹس بچانے کے لیے یہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ ریلی نکالی جا رہی ہے، جس سے اثنا عشری پاکستانی سندھ کے عزاداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو مظلوم بیچارے ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے جو لوگ شہید ہو گئے، ان کی لاشوں پہ جس طریقے سے مولویوں نے سیاست کی، میں بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کو، آپ نے حشر وہ دیکھ لیا. انہوں نے کس طریقے سے ان بے گناہ عزادار جو بیچارے شہید ہو گئے ان کی لاشوں پہ انہوں نے سیاست کرنے کی کوشش کی، اور آخر میں کیا ہوا؟ بس ایک باہر کے ملک سے ایک فتویٰ آیا ایک مولوی کا، اور وہ ان کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا. 6 دن سے جو پاکستانی حکومت کوششیں کر رہی تھی، یا 5 دنوں سے، وہ سب رائے گاں گئی، وہ سب ایک فتوے کی صرف محتاج رہیں. ایک فتویٰ آیا اور بیچارے ان عزاداروں کی وہ جو غریبوں کی جو شہادتیں تھیں وہ سب مولویوں نے بیچ ڈالی. اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے، خصوصاً پرائم منسٹر سے یہ اپیل کروں گا کہ ان مولویوں کا احتساب کیا جائے. یہ باہر کے فنڈیڈ جتنے بھی مولوی ہیں ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور آج یہ بات کم از کم ثابت ہو گئی کہ یہ جو باطل ولی فقیہ کے اپنے جو فوٹو لگاتے تھے اور ایک اپنا روحانی انہوں نے عہدہ بتایا ہوا تھا، پوری قوم کو یرغمال بنا کے انہوں نے ایک بلیک میل کیا ہوا تھا، اپنا جھوٹا ایک امام نائب امام بنا کے. آج کم از کم مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی اس آواز نے ان کو مجبور کر دیا کہ انہوں نے اپنے ہر پوسٹر سے، اپنے ہر بینر سے، اپنے ہر اجتماعات میں انہوں نے اس باطل ولی فقیہ اور باہر کے بیٹھے ہوئے ان فوجی جرنیلوں کی تصاویر ہٹا دیں، اپنے بینرز میں سے وہ تصاویر ہٹا دیں. اور آج یہ پاکستان کے جو بانی ہیں جناب قائد اعظم محمد علی جناح، اس کے فوٹو اور جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کے فوٹو لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ بھی مرکز ولایت علی پاکستان سندھ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آج کا مقصر ملا اپنے باطل ولی فقیہ کے روحانی عہدے سے وتھڈرا ہو گیا. اور میں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مولوی 14 فروری کو جو یہ تحفظ عزاداری کے نام سے ایک جعلی اپنی مفاد کی خاطر جو یہ ریلی نکال رہے ہیں، کسی عزادار پہ چہلم میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ جن لوگوں نے غازی عباس کا علم اٹھایا، جن لوگوں نے تعزیہ اٹھایا، جن لوگوں نے زنجیر لگائے، جن لوگوں نے ماتم حسین کیا، ان پہ ایف آئی آرز نہیں ہوئی. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہاں، ان لوگوں پہ ایف آئی آر ضرور ہوئی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں غیر ملک کی فوجی سربراہوں کے فوٹوز اور چہلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دن رنگ برنگی اپنے جھنڈے اور اٹھا کے اور اپنے باطل ولی فقیہ کے حق میں نعرے لگائے. ہو سکتا ہے ان پہ ایف آئی آرز ہوئی ہو، تو ان کا اثنا عشری شیعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم عزاداران حسین جتنے بھی سندھ میں ہیں، ہم الحمدللہ اپنی یہاں پہ جتنی عزاداری ہو رہی ہے سارے نظام سے ہم اطمینان میں ہیں. اور میرے خیال میں پاکستان میں سب سے جو بہترین یہاں پہ مجالس اور عزاداری جتنا سندھ میں سہولت عزاداروں کو، میرے خیال میں اتنی کہیں بھی پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگی. میں اس آپ کے توسل سے چیلنج کرتا ہوں ان مقصرین ملاؤں کو کہ جیسی عزاداری اور مجالس سندھ میں ہو رہی ہیں ایسی آپ اپنے باطل ولی فقیہ کے ملک میں کہیں میں دکھا دیں تو کم از کم پھر آپ کا احتجاج بنتا ہے. نہیں تو یہ احتجاج ملا بچاؤ احتجاج ہے، یہ خمس ہڑپ کرنے کے لیے احتجاج ہے، اور یہ اپنے ذاتی مفادات اور اپنے گن مین بڑھانے کے لیے یہ ان کا احتجاج چل رہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی احتجاج کا اثنا عشری شیعت پاکستانی شیعوں سے اور ماتمی عزاداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ہمیں مزید اپنا اس کے ساتھ ہمیں خدشات یہی ہیں کہ یہ جو غیر ملکی فنڈیڈ جو مولوی ہیں تو یہ اس ریلی کی آڑ میں یہ باہر کے، یعنی میں اشارت نہیں کہوں گا کہ کچھ پہاڑی علاقوں سے ہم نے سنا ہے کہ کچھ یہ تخریب کار منگوائیں گے، اور یہاں پہ اس ریلی کی پھر آڑ میں
جو اس روٹ پہ اسنا عشری شیعہ عزادار مسکین جو پاکستانی ہیں، جو پاکستانی شیعہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں حملے کر سکتے ہیں، کوئی تخریب کاری کر سکتے ہیں. تو میری بھرپور سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ ہوگا کہ یہ جو ملا اعظم بچانے کے لیے اور باطل ولی فقی اور یہ خمس چور مولوی جو یہ 14 فروری کو جو ریلی نکال رہے ہیں سکھر سے، پریس کلب سے کراچی کے لیے، اس میں فی الفور پابندی عائد کی جائے، ان سب کو گرفتار کیا جائے، ان سب سے حساب لیا جائے. یہ سب منی لانڈرز ہیں، ان سب لوگوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، ان سب کا حساب کتاب کیا جائے اور ایک ایک کے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں ان سب کے. اور میں ان اداروں سے پھر اپیل کروں گا، خدا را اس ملک کو بچائیں کم از کم اس ملا اعظم سے، اور یہ جو شیعت میں دہشت گردی ہو رہی ہے ہمیں ان سب سے بچائیں. ہم پاکستانی اسنا عشری عزادار ہیں، ہم محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں، ہم کسی ملک کے شیعہ نہیں بننا چاہتے، ہم کسی باطل ولی فقی کے شیعہ نہیں بننا چاہتے. ہم جناب علی امیر المومنین اور ائمہ معصومین اپنے وقت کے امام جناب قائم آل محمد کے شیعہ رہنا چاہتے ہیں. ہمیں ان ظالموں سے بچایا جائے. آپ کی بڑی مہربانی جی. تھینک یو.